اچھا، اب انسانوں کا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کا عمل ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا اور مرشد کامل کا یہ عمل نہیں ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ وہ سب سے پہلے ان کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نہ روحانیت میں آئے، نہ آپ کو قلب جاری ہوا، آپ کا نہ اللہ سے تعلق ہوا، تو ابھی تو کوئی آپ کسی 3 میں اور 13 میں ہے نہیں کہ اس وقت آپ پوچھیں کہ میں اللہ راضی ہے ناراض ہے۔ اللہ اور مرشد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ناراضگی کفر ہے۔ اگر وہ آپ سے اور ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم تو جہنمی ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہماری غلاظتوں پر صابر ہوتے ہیں اور ہماری ہٹ دھرمی پر درگزر سے کام لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو جائیں، مرشد ناراض ہو گئے تو رسول اللہ ناراض ہیں، رسول اللہ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے، پھر ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہمارے گناہوں پر، ہماری ہٹ دھرمی پر وہ ناراض نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہماری سرزنش کرتے ہیں، ہمیں ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ ناراضگی دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بٹھانا جن سے تو ناراض ہے۔ تو ناراضگی تو گمراہی ہے۔ یہی ایک چیز ہے کہ جو انسانوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، وہ خوب دبا کے گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پھر آ کے دیکھتے ہیں مرشد کو، مرشد پیار سے ملتا ہے تو وہ غلط سمجھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اوہو، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو مرشد ناراض ہو جاتے، اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مرشد ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو تو جہنمی ہو جائے۔ اچھا، اب انسانوں کا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کا عمل ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا اور مرشد کامل کا یہ عمل نہیں ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ وہ سب سے پہلے ان کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نہ روحانیت میں آئے، نہ آپ کو قلب جاری ہوا، آپ کا نہ اللہ سے تعلق ہوا، تو ابھی تو کوئی آپ کسی 3 میں اور 13 میں ہے نہیں کہ اس وقت آپ پوچھیں کہ میں اللہ راضی ہے ناراض ہے۔ ابھی تو راضی کرے گا تو اس کے بعد ہوگی نا کہانی شروع۔ پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا راضی تھا وہ کبھی تجھ سے؟ خود بخود تو راضی نہیں ہوگا نا، اس کو راضی کرنا پڑتا ہے، جان جوکھم میں ڈال کے، چلے مجاہدے کر کے، اپنے نفس کو پاک کر کے، اور جب تیرا نفس پاک ہو کر مطمئنہ کی اسٹیج پر جاتا ہے تو پھر اللہ خطاب کرتا ہے، اے نفس مطمئنہ والے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو آپ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے یہ تصور نہ کریں کہ وہ راضی ہے یا ناراض ہے، پہلے تو آپ اس کو راضی کریں گے، بعد میں ناراضگی کی بات آئے گی نا۔ یہ ایسی بات ہو گئی جیسے کہ ایک شعر ہے، یاد کرنے کے لیے بھولنا ضروری ہے، تجھے بھولا ہی کہاں ہوں جو تجھے یاد کروں، تجھے نہیں، یاد تو میں تجھے تب کروں جب میں تجھے بھولا ہوا ہوں، اور جب آپ بھولے ہی نہیں ہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد کرنے کے لیے بھولنا ضروری ہے، تجھے بھولا ہی کہاں ہوں جو تجھے یاد کروں۔ اس طرح ناراضگی کی بات اس وقت کرنا جب آپ یہ بتا دیں کہ بھائی اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تھا لیکن آج کل ناراض ہے۔ پہلے تو راضی ہونے کا ثبوت دیں، اس کے بعد بات کریں کہ ناراضگی کیسے ہوئی۔ یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، پوچھو کیوں ہے؟ اچھا خاصا انسان جو ہے وہ پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، بزنس چل رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ جیسے ہی نقصان ہوتا ہے تو کہتے جی اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پاجامہ ڈھیلا ہو گیا، پینٹ خراب ہو گئی۔ ابے تو پیسے کو، دولت کو اللہ کی رضا اور ناراضگی کی وجہ سمجھتا ہے؟ بڑا نکما آدمی ہے بھائی تو۔ اب انڈیا کے اندر ایک بندہ ہے اڈانی، 2-4 دن میں آدھی سے زیادہ دولت گئی اس کی۔ اب مجھے بتاؤ اللہ ناراض ہوا یا امریکہ؟
تو اب اچانک نہ جانے کیا ہوا، اللہ تو ناراض نہیں ہوا ہوگا بھئی، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ان کو پیسے ہی نہیں دیتا۔ تو انسانوں نے اپنے نظر میں اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا رکھا ہے کہ جی یہ کام ہو گیا تو اللہ راضی ہے مجھ سے، اور یہ ہو گیا تو اللہ ناراض ہے۔ یہ ساری بکواس ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس کا راضی ہونا آسان کام نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دینی پڑتی ہے جان و مال کی قربانی اس راہ میں چلنے والوں کو، پھر بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے یہ سودا ان صابرین جیالوں کو۔ آسانی سے نفس پاک نہیں ہوتا ہے، آسانی سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی ہے، بڑا کشٹ اٹھانا پڑتا ہے، بڑا اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مجاہدوں اور چلوں کی بھٹی میں ڈال کے پھر کندن بنتا ہے انسان۔ اور پھر اتنی محنت کے بعد، اتنی چلے اور مجاہدوں کے بعد، اتنی یعنی کثرت عبادت کے بعد جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ ناراض نہیں ہوتا۔ وہ تمہارا ریکارڈ سامنے رکھتا ہے کہ اس بندے نے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلا گیا۔ اب اگر اس نے کوئی چھوٹا موٹا الٹا سیدھا کر دیا ہے تو یہ اللہ کسی کھاتے میں نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ برسوں کی تپسیا، برسوں کا امتحان، برسوں کی جد و جہد لگتی ہے، برسوں کی محنت لگتی ہے۔ اس میں انسان نفس کشی سے گزرتا ہے، اپنی معاشرے میں عزت و توقیر گنواتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا، اور جب وہ راضی ہو جائے تو پھر وہ ناراض نہیں ہوتا۔ اب آپ اللہ کو اپنی طرح نہیں سمجھے نا، کہ بھائی شکیل نے کہا کہ یار یہ پانی مجھے دے دو، میں نے کہا نہیں میں پیوں گا، وہ ناراض ہو گیا۔ ارے یار یہ کیا بات ہے؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کل آپ نے کہا اے اللہ مجھے وہ گائے دے دے، اللہ نے نہیں دی تو آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ ایسا گیم نہیں کھیلتا ہے۔ اللہ تو راضی کرنا اللہ کو آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑے جو ہے ہمت والے لوگ چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہمت والے پسند ہے، کیونکہ وہ رگڑا لگاتا ہے۔ ہاں ایسے نہیں قبول کرتا ہے وہ کہ چلو جی ظاہر شاہ آ گئے چلو تم ہولی، ایسے تھوڑی ہے۔ وہ تو رگڑ رگڑ کے کچھ نہیں رہتا وہاں پر بندے میں۔ ساری زندگی رگڑتا رہتا ہے، اس کو ساری زندگی رگڑتا رہتا ہے، اور خاموشی سے کان میں آ کے کہے گا اے نفس مطمئنہ والے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ وہ بندہ کہے گا پوری دنیا کو سناؤ نا تاکہ سب کو پتہ چلے میری عزت ہو۔ وہ کان میں سنائے گا نہیں میں تجھ سے راضی، یہ آپس کی بات ہے۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول اور مرشد کامل تینوں کا معیار ایک ہی ہے۔ مجھے بھی بڑا بار بار وسوسہ آتا تھا کہ بھئی سرکار مجھ سے ناراض تو نہیں، میں پوچھتا رہتا تھا سرکار آپ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ اب وہ ہماری تو حرکتیں بھی ایسی ہیں نا، ہوتا ہمارا مسئلہ اپنا ہے ذاتی، جیسے حسد، کہ فرض کیا بھائی امجد بھائی ملنے کے لیے سرکار کو گئے، سرکار نے بڑا خوشگوار موڈ میں امجد سے بات کی، اور میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں اور میں سوچے جا رہا ہوں امجد سے تو بڑے گھل مل کے بات کی۔ میں جب گیا تو بڑے سپاٹ لہجے میں گیا، تو شاید سرکار مجھ سے ناراض ہیں۔ یہ خیال ناراضگی کیوں آیا؟ حسد فیل ہوا کہ امجد سے تو ہنس کے بات کر، مجھ سے نہیں۔ تو اس کے جو ہے عکاسی کا نظام کیا ہے کہ بات حسد کی ہے اور لے آیا وہ مدعا نیا کہ بھائی سرکار آپ ناراض ہیں اس لیے اس سے ہنس کے بات کر رہے ہیں اور مجھ سے سنجیدہ ہو کے بات کر رہے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے مسائل ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ڈیمانڈ نہیں کرو کہ وہ تم سے پیار سے بات کرے یا مسکرا کے بولے، اس کی مرضی ہے جیسے چاہے بات کرے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ اتنی بڑی بڑی کہانیاں نہ بنایا کریں کہ بھئی کیا اللہ مجھ سے ناراض ہوں کہ بھئی کیا ہو گیا، کہ جی میرے جو ہے تشریف میں پھوڑا نکل آیا ہے۔ اچھا تو اس کا اللہ کی راضی ہونے ناراض ہونے سے کیا تعلق؟ ہر انسان کے نکل آتا ہے وہ تو۔ ایوب علیہ السلام کی تو پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اللہ اس پہ راضی تھا۔ کسی کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو جی اللہ ناراض ہے، کسی کو جاب نہ ملے تو اللہ ناراض ہے۔ اچھا اب کسی کی بیوی بنگلہ دیش میں ہے، اس کا ویزا بھی نہیں لگا ہے تو جی اللہ ناراض ہے کیا مجھ سے؟
بھائی یہ کوئی باتیں ہیں اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی؟ لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ پہلے تو بات کریں آپ اللہ کے راضی ہونے کی. وہ تم سے راضی ہوگا تو ناراضگی کا سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب وہ راضی نہیں ہے تو ناراض کیوں ہوگا؟ خواہ ناراض ہو گیا. ابھی وہ راضی کب تھا جو تجھ سے ناراض ہوگا؟ وہی بات ہو گئی نا کہ یاد کرنے کے لیے بھولنا ضروری ہے. تجھے بھولا ہی کہاں ہوں جو تجھے یاد کروں. اور یار حقیقت پتہ کیا ہے ندیم؟ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے کبھی بھی زندگی بھر کے اللہ اس سے ناراض ہے. کیونکہ اللہ کو چھچورا پسند نہیں ہے نا کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھائی شکیل سے میں ناراض ہوں. اب اللہ کو پتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا تو شکیل مجھے بیٹھنے نہیں دے گا، بار بار آ کے پاؤں گھسیٹے گا، پکڑے گا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے راضی ہو جاؤ. خواہ راضی ہو جاؤ، بلا وجہ راضی ہو جاؤ. اس لیے اللہ کسی کو بتاتا ہے نا، وہ فقیر بھی نہیں بتاتا کسی کو. ناراض ہو جائے نا نہیں بتاتا. ناراضگی کا پتہ چلانا ہے نا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دل کی نسبت قائم ہے یا نہیں. اگر یہ نسبت ٹوٹ گئی تو پھر وہ ناراض ہے. اب کیا کریں؟ وہ ناراض ہے تو اب کچھ بھی نہیں کریں، آپ جہنم میں جائیں. اللہ ایک چانس دیتا ہے بس. اللہ ڈزنٹ ہیو ٹو چانسز. اللہ نے کبھی کسی کو دوسرا چانس نہیں دیا، صرف ایک چانس دیتا ہے. یہ ہے ہی نہیں اللہ کے مزاج میں کہ ابھی جو ہے یہ بندہ آیا، اس نے معافی مانگی، معاف کر دیا، 1-2 سال بعد پھر اس نے کچھ کیا اور پھر اللہ سے کہا ایک چانس اور دے دے تو اللہ معاف کر دے گا. نہیں، ایک ہی چانس ہوتا ہے. ہاں ناراضگی والا کام ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس کے دوستوں کو تنگ کرنا، ان کی غیبت اور بہتان لگانا، انبیاء اکرام کے خلاف بولنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے وہ فوری طور پر ناراض ہو جاتا ہے. اور پھر جب ناراض ہو جائے تو راضی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا راضی؟ بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن ہستیوں کو اللہ نے زمین پر بٹھایا ہے تو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے، وہ تیری مدد کیسے کریں گے اللہ کو راضی کرنے میں؟ اس لیے راضی ہوگا ہی نہیں وہ، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر تو کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. جن کی سمجھ میں یہ کہانی آ جاتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مرشد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بس آپ ہی کو دیکھنا، آپ ہی کو سننا، آپ ہی کی ماننا، کیونکہ یہی ہے ساری کہانی. باقی وہ چکر وکر لگانا، صبح شام سفید کپڑا پہن کے گھومنا چاروں طرف، یہ سب جو ہے وہ کہانی ہے. اصل چیز ہے مرشد کی غلامی.